اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا. مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھے رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے. اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں، ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہت اللہ کا اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے. اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے. دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے. کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ، خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائی دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی. لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا. اور آپ نے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے. قبر کے معاملات، سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائیں گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا اب سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟
تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے، تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے۔ تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں۔ اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ۔ اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ ہے۔ چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے۔ اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کے کھینچ کر نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیں کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطو ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ۔ تو فرشتے ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی۔ فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہ گار ہوں گا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا آپ، شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ۔ اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے
मन रब्बुका, तेरा रब कौन था? काफिर कहेगा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मुझे नहीं पता, जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरा सवाल होगा मन नबीयुका, नबी कौन थे, तेरा नबी कौन है? काफिर कहेंगे हा ला अदरी, मुझे तो नहीं मालूम कौन मेरे नबी है, जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरा जो सवाल मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? काफिर कहेगा हा ला अदरी, मुझे इसका भी जवाब नहीं मालूम। उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाएगा कोई चीज का, मतलब तीनों सवालात में वो फेल जाएगा। और उसके बाद फरिश्ते, एक खिड़की खोली जाएंगी, जन्नत दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तू महरूम रहा। और एक खिड़की खोली जाएंगी, जहन्नुम में उसका मुकाम बताया जाएगा और कहा जाएगा ये वो मुकाम है जहां तुझे जाना है। और वो शख्स, वो उसकी रूह कहेंगी अल्लाह क़यामत तू कभी कायम मत कर, क्योंकि अभी ये तकलीफ है, वो मुकाम कितना सख्त होगा, ठीक है, क़यामत कायम ना कर। और एक आंख का बिस्तर उसके लिए लाया जाएगा, आंख का लिबास, फायर का उसके लिए एक बिस्तर, आंख का लिबास लाया जाएगा और वो लिबास उसको पहना दिया जाएगा। उसे अब आंख के बिस्तर पे सोना है, आंख का लिबास पहनना है। जब उसे लिटाया जाएगा, एक इंतहाई बदसूरत किस्म का इंसान उसकी खबर में आएगा। वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तेरे आमाल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था, अल्लाह की तरफ से हुक्म, इसका नाम सिज्जीन में, इसका नाम रजिस्टर में इंदराज कर लो, रजिस्टर में लिख लो। सिज्जीन में उन लोगों के रजिस्टर में जो गुनाहगारों का रजिस्टर है, जो कैद खाना है, जो जेल है, उसमें इसका नाम लिख दो, उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा उस मामले में। और वो क़यामत तक तकलीफ के अंदर लेटने वाला है। इन मरहलों पे थोड़ा गौर कीजिए, कैसा अजीब सफर है, कैसी खतरनाक इब्तिदा है और हमारी इसके लिए क्या तैयारी है, ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम मामला है, ये नुक्ता सबसे अहम है। आज दुनिया की जिंदगी में हम इतने गर्क हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय माल, दौलत, बीवी, बच्चे, घर, जायदादें, अच्छी अच्छी गाड़ियां और स्टेटस और मुकाम। इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते, याद रखिए, कुछ नहीं करना चाहते। ये सफर कैसे तय करेंगे? अगर आप एक सफर करके जाते हैं किसी दूसरे शहर में और उस होटल के अंदर गद्दा बराबर ना हो, रुई बराबर भरी ना हो, या फिर गद्दा स्पेशल टेक्नोलॉजी से अगर बना हुआ ना हो, तो सुबह उठ के हम कहते हैं पीठ साथ नहीं दे रही है, आज काम बराबर नहीं होगा। अंदाजा लगाइए उस चीज का जो गुनाहगार के साथ हो रही है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, किस किस्म की तकलीफ है। तो ये सफर आखिरत को हम मामूली ना समझे। अगर इसके इब्तिदाई मरहले ऐसे हैं तो अगले मरहले कैसे होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा ये बद और नेक का था। अब एक मामला यहां जो हो रहा है, आमाल। आमाल वो साथी है जो साथी हमारे साथ कब्र में आने वाले हैं, जिसको हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन दोस्त है एक इंसान के, एक वो साथी, वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो इंसान के मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, रिलेशनशिप तोड़ देता है। सेकंड वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो मरने के बाद कब्रिस्तान तक आता है। और तीसरा वो फ्रेंड और दोस्त है जो कब्र में साथ आता है। पहला दोस्त माल और दौलत है, इंसान मरा और इंसान के मरने के साथ जायदाद, जमीन, दौलत, गाड़ियां, बंगले, घोड़ा, सब वहीं रह गया, सब रह गया। पहला दोस्त तो साथ छोड़ देता है। अगला मरहला, नेक्स्ट फ्रेंड को देखते हैं। दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है। ये कौन है मालूम? ये दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो गम मनाते, जो रोते हैं आपके ऊपर, जो आपकी जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है, लेकिन वो भी कब्र तक आते हैं। और कब्र में आने के बाद क्या होता है? वहां आते, दफनाते और चले जाते हैं, है ना। तो माल, दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं थे। तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो कब्र में साथ आ रहे हैं। आगे हदीस के अंदर बात, कब्र में आने वाले अच्छे बुरे आमाल। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तीन दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले। और देखा ये जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो आमाल, पहला सबसे पक्का दोस्त माल है भाई, माल। इसके वजह से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसको कमाने के लिए, हासिल करने के लिए गबन, तकलीफ, ठीक है, इसके बाद लोगों के हक मारे जा रहे हैं। इसी के लिए तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, याद रखिए। और ये सबसे पक्का दोस्त है। इसी की वजह से तो हमने सुन्नतों को तर्क किया, इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा। अरे भाई जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा, सैलरी कम हो जाएंगी, लिहाजा 1 घंटा बढ़ जाएगा ना। इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े, इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार, बोलेंगे ये दो ये दो ये दो, कहां से लाऊंगा, तोड़ो रिश्तेदारियां, चूंकि माल मांग लेंगे ये। तो इसी के लिए तो सब कुछ किया, इसी के लिए
احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں یہ بھی؟ قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا، میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے۔ رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، دو آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا۔ کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا۔ دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا۔ اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئیں گا، خبر میں بھی آئیں گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، آسان۔ ماں دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو، یاد رکھیے۔ ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف، کیوں نہیں کہہ سکوں گا، نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو۔ ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ، یاد رکھیے۔ یہ تو اسی کے زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو، اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، یاد رکھیے۔ اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لیے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو۔ من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے، کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، ماحول بنا دیا گیا، یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ماحول بنا دیا گیا آج۔ یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل، مانو ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد، ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد، ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد، ارے یہ حدیث میں تو فلاں، رد۔ مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو، سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟
یاد رکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے، پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا۔ یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری، اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے۔ بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے حج کے سفر کو جاتے ہیں، ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں، دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے، سب اترے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے، بیٹھ کر اٹھے۔ لوگوں نے کیا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آگے، تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں۔ کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو، یہ محبت ہے۔ یہ تھا ان کا عمل، سنتوں سے یہ محبت تھی۔ یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائے گا، ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ یہ حال ہم نے بنا دیا ہے، تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا۔ یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں، چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم۔ تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا۔ یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں۔ اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا، اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے۔ شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے۔ پھر ہم بول رہے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا، نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی۔ جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا، یاد رکھیے، کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا۔ کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے۔ تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخر جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوں گی، خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا، سوال دہراتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں، گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ سلاخ، تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت، ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟
لا الہ الا اللہ کلمہ توحید فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے. یاد تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی. ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دے گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا. وہی بات ہو رہی. فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ تب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی. دیکھیں ایک ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز پہ، یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے. تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں. کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں. اس کو پڑھنا ہے. پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کرا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں. ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی. کیا کتاب ہے! اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی، ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی. یہ حالت ہے. الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اس سے عمل کرنا بھی لازم ہے. حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے. ذالک الکتاب لا، قرآن پڑھنا ہے اس کو. دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا. مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے. تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا. کوشچنز 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے. اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے. کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا لا دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا. تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا. اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا. ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے. ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کن پٹیوں پہ ماریں گا. تو روایت کے انداز تھا وہ ایسا چیخیں گا وہ مردہ، اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے. آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب. ایک روایت میں گز کے ہے، گز، وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا. اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ، دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں. چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں. اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز. دونوں روایتوں کو ملاتی ماں. تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا
جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے؟ تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات، ذرات سمجھتے ہیں نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا، اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا، سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہوگا اس ایک گز کا۔ تو کن پٹی پہ ہتھوڑے، سر پہ گز مارا جائیں گا،